میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں، وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے، لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے. 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا. پھر ہم نے دیکھا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو پھانسی لگے. اور اس کے بعد پھر 88 میں آپ کے سامنے جب افغانستان کی صورتحال پلٹی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹ گیا. اب یہ جو سارے ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا، صرف یہ بات، یہ ہم سب، عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے، وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وزیر اعظم نے اپنی جلسے کی تقریر میں، اور میں مبارکباد دے دوں پاکستان کو کہ جو تاریخی اجتماع اس دن دیکھنے کو ہمیں ملا، جو لاکھوں لوگ جلسہ گاہ پہنچے، جو لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر پھنسے رہے، اندر جانے کی جگہ کوئی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں جو خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب سے جو قافلے آ رہے تھے، جو موٹر وے کے اوپر ہی پھنس گئے اور وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے. تو اس دن واقعی میں نظر آیا کہ پوری قوم جو ہے وہ کپتان کی کال کے اوپر اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں، میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں، یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں، کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا. تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں، ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر، اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بہت قابل احترام، اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے، تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے. ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر، کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نواز شریف. وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی
तहरीक की सूरत के अंदर हमें नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हम ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है उनका, ये उनका एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से जो वज़ीर आज़म साहब ने और आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने सोच विचार की कि किसके साथ जो है ये एक इतना कंटेंट जो है वो शेयर किया जा सकता है, तो हमारे ज़हन में आया है कि हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं, और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है, तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। तो उसको वो पढ़ लें और उनको भी ज़रा एक नताइज और इससे जुड़े मामला जो हैं एक तो उनको इस चीज़ का जो है वो पता चल जाए।